بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو وہ ہلنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا اور زمین کو پہاڑوں کے سہارے پر ٹھہرا دیا۔ یہ دیکھ کر فرشتوں کو پہاڑوں کی طاقت پر بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار، کیا تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی بڑھ کر طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، لوہا۔ تو فرشتوں نے کہا تیری مخلوق میں لوہے سے بھی بڑھ کر طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، آگ۔ تو فرشتوں نے پوچھا کہ آگ سے بھی بڑھ کر کوئی طاقت والی چیز تیری مخلوق میں ہے؟ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، پانی۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا کہ کیا تیری مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو ارشاد ہوا ہاں ہے۔ یہ سن کر فرشتوں نے دریافت کیا کہ تیری مخلوق میں ہوا سے بھی بڑھ کر طاقت والی کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، ابن آدم اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں ہاتھ سے چھپائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس قدر چھپا کر صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ یہ صدقہ پہاڑ، لوہا، آگ، ہوا، پانی، تمام چیزوں سے بڑھ کر طاقتور ہے۔ صدقہ اس طرح گناہوں کو بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ہر مسلمان کو صدقہ کرنا چاہیے۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ پائے تو وہ کیا کرے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کر کے کچھ کمائے، پھر خود بھی اس سے نفع اٹھائے اور صدقہ بھی دے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ اگر وہ کمانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو آپ نے فرمایا وہ کسی حاجت مند کی کسی طرح مدد کر دے۔ اس پر لوگوں نے کہا اگر وہ یہ بھی نہ کرے تو آپ نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتا رہے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا اگر وہ یہ بھی نہ کرے تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ خود برائی کرنے سے رک جائے، یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ خدا تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت کو رفع کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک بدکار عورت ایک کتے کے پاس سے گزری جو ایک کنویں کے پاس پیاس سے زبان نکالے ہوئے تھا اور قریب تھا کہ پیاس اس کتے کو مار ڈالے۔ تو اس عورت نے اپنے چمڑے کا موزہ نکالا اور اس کو اپنی اوڑھنی میں باندھ کر اس میں کنویں سے پانی بھرا اور اس کتے کو پلا دیا۔ تو اتنا ہی صدقہ کرنے سے اس کی بخشش ہو گئی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کی وفات ہو گئی ہے، تو اس کی طرف سے کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا پانی۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کنواں کھدوایا اور یہ کہا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان ننگے بدن والے کو کپڑا پہنائے گا
تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا ہر لباس پہنائے گا، اور جو کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے میوے کھلائے گا، اور جو کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا شربت خاص پلائے گا جس پر مہر لگی ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے گا تو جب تک اس کے بدن پر اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی رہے گا اس وقت تک کپڑا پہنانے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مردہ زمین کو زندہ کرے، یعنی کھیت بوئے اور درخت لگائے، تو اس کو صدقہ کا ثواب ملے گا، اور چرند پرند اس کا دانہ یا پھل کھا لیں گے تو وہ سب اس کے لیے صدقہ ہوگا، یعنی اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان بھائی کے سامنے خوشی سے تمہارا مسکرا دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور کسی اندھے کی مدد کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور راستہ سے پتھر اور کانٹا اور ہڈی ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان سب کاموں پر صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے۔